یہ پلیز برائے مہربانی چوڑیاں پہن کر نہ آیا کرے مطاف میں. یہ ہماری اگر آپ نے عمرے کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو پہلے آپ پارٹ 1 دیکھیں. اس کے اندر میں نے عمرے کی تیاریوں اور مردوں کو اپنے احرام میں پیسے کیسے رکھنے ہیں اور احرام کیسے باندھنا ہے ان سب کے بارے میں بتایا ہے. اب میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں سسٹرز کے لیے. جو سسٹرز ہیں وہ یہ کریں گی کہ وہ اپنے سر میں ہلکا سا آئل لگا لیں. زیادہ آئل نہیں لگانا آپ نے, بالکل ہلکا سا آئل لگانا ہے کہ آپ کے سارے بال بیٹھ جائیں, کیونکہ احرام کی حالت کے اندر بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. اور جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمیں نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں اسکارف بھی اتارنا پڑتا ہے. اور اسکارف اتارتے ہیں تو بال ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اگر ہم نے چوٹی نہیں بنائی ہوئی ہوتی. اور اگر چوٹی بنائی ہوئی بھی ہوتی ہے تو سائڈوں کے چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں وہ نہ ٹوٹ جائے, اسی لیے میں احتیاط کے طور پہ بول رہی ہوں. کوکونٹ آئل لگائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا آئل لگا سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو. میں نے یہ کام کیا تھا تو میں بہت ہی زیادہ ریلیکس تھی, اور پورا عمرہ ہونے تک میرے بال بالکل سیٹ تھے. ایسا بھی نہیں کہ بال چھوٹے چھوٹے سے نکلے ہو سائڈ سے. جو میں نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگ بھی کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو عورتوں نے اپنا احرام پہن لیا, مردوں نے اپنا احرام پہن اس لیا. کے بعد آپ ایئرپورٹ جائیں گے تو ایئرپورٹ پر آپ کو 2 رکعت صلاۃ السفر, 2 رکعت صلاۃ حاجات, 2 رکعت صلاۃ توبہ اور 2 رکعت عمرے کی پڑھنی ہے. اور یہ ساری نمازیں نفل ہیں. اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایئرپورٹ پر ٹائم نہیں ملے گا نماز پڑھنے کا تو آپ یہ ساری نمازیں گھر سے پڑھ کر جائیں. اپنے ملک سے آپ کو صرف عمرے کی نماز پڑھنی ہے اور پھر پلین میں بیٹھ جانا ہے. تو جب آپ پلین میں بیٹھ جائیں گے تو 1 سے 1.5 یا 2 گھنٹے کے بعد میقات آتا ہے. تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میقات آ چکا ہے. تب آپ کو عمرے کے احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے. اور مرد حضرات یہاں پر سر کو ننگا کر کے, یعنی کہ سر نہیں ڈھکنا مرد حضرات نے, اور نیت کرنی ہے عمرے کی, اور عورتیں سر ڈھک کر نیت کریں گی. اور یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ احرام کی حالت میں ہر طرح کا حلال کھانا کھا سکتے ہیں. احرام کی حالت میں آپ گائے, بکرا, مرغی, سبزی, دال, ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں. اس میں ایسی کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پلین میں کچھ لوگ سو جاتے ہیں, تو جب میقات آتا ہے تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ میقات آ چکا ہے, آپ لوگ نیت کر لیں. برائے مہربانی ایسی نیند نہ سوئیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اور میقات گزر گئی اور آپ لوگ عمرہ سائٹ پر ہو گیا. تو اسی لیے بہتر ہے کچی نیند سوئیں کہ تاکہ جو بھی اناؤنسمنٹ وغیرہ ہو آپ لوگوں کو پتہ چل سکے اور آپ لوگ اپنی نیت کر سکیں. اور نیت کرنے کے بعد آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کو 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھنی ہے. تو آپ جو ہے اب عمرے کی احرام کی حالت میں آ چکے ہیں. اب آپ کے اوپر کچھ پابندیاں لاحق ہو گئی ہے. وہ پابندیاں کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہسبینڈ اینڈ وائف جا رہے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں. آپ کسی جاندار کو نہیں مار سکتے, مثلاً جوں, آپ اپنے سر میں سے جوں نہیں نکال سکتے یا اس کو نکال کے پھینک نہیں سکتے, لال بیک نہیں مار سکتے, مچھر نہیں مار سکتے. کوئی بھی جو جاندار ہے انہیں آپ نہیں مار سکتے. اگر آپ نے جاندار کو مارا تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. اور دم کیا ہوتا ہے؟ دم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا حدود حرم میں. تو اسی لیے کسی بھی جاندار کو مارنا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. آپ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے اگر آپ احرام کی حالت میں ہو. آپ کے سر کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے. آپ کو گالی نہیں دینی ہے, آپ کو غصہ نہیں کرنا, آپ کو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا احرام کی حالت میں. آپ کو خوشبو نہیں لگانا. خوشبو لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے عطر نہیں لگانا. خوشبو لگانے کا مطلب یہ کہ آپ کو خوشبو والا ٹیشو پیپر بھی یوز نہیں کرنا, آپ کو خوشبو والا صابن بھی یوز نہیں کرنا, شیمپو یوز نہیں کرنا. کوئی بھی ایسی چیز جس میں سے خوشبو نکل رہی ہو آپ کو وہ نہیں یوز کرنی. نہ ہی کوئی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر خوشبو ہو. میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے اور وہ حجر اسود پر جاتے ہیں. حجر اسود پر بھی بہت زیادہ خوشبو لگی ہوتی ہے, مقام ابراہیم پر بھی بہت خوشبو لگی ہوتی ہے. تو یہ ان جگہوں پہ جانا ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ احرام کی حالت میں ہو, وداؤٹ احرام آپ جا سکتے ہو, منع نہیں ہے, لیکن احرام کی حالت میں خوشبو والی جگہوں پر جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ کو نہ خوشبو لگانی ہے, نہ ایسی جگہ پر جانا ہے, نہ ایسی جگہ پر اپنا ہاتھ ٹچ کرنا ہے جہاں پر خوشبو لگی ہو. تو ان چیزوں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے. ان چیزوں کا چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے اور دھیان رکھنا ہے. اور اگر آپ نے یہ کر لیا, مطلب اگر آپ نے کسی جاندار کو مار دیا تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا. اگر آپ کے جسم سے کوئی بال ٹوٹ گیا یا آپ نے غلطی سے ناخن کاٹ لیا یا ایسا کچھ جو منع کیا ہے وہ کر لیا تو آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, صدقہ آپ کو پیسوں کی صورت میں دینا پڑے گا. اور اگر آپ لیڈیز ہیں تو اپنا فیس نہیں ڈھکنا, فیس پر کپڑا نہیں لگانا. اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد اپنے فیس کو اور اپنے سر کو احرام کی حالت میں کور نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے. سر بھی کھلا ہونا چاہیے مردوں کا احرام کی حالت میں, اور چہرہ بھی کھلا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں. چہرے پہ کپڑا نہیں لگانا. اگر آپ منہ دھو رہے ہیں تو منہ دھونے کے بعد بھی آپ اپنا چہرے کو کپڑے سے صاف نہیں کر سکتے, صرف چہرے کو ایسے ہی ہاتھوں سے صاف کر سکتے ہیں. اور یہ لیڈیز کے لیے بھی ہے کہ احرام کی حالت میں صرف سر ڈھکا رہے گا اور چہرہ کھلا رہے گا. پردے کا یہاں پر جہاں تک مسئلہ آتا ہے تو لیڈیز کے لیے ایک ہیڈ آتی ہے. اگر آپ کراچی سے ہیں تو آپ کو عالمگیر پر مل جائے گی وہ ہیڈ ہوتی ہے, اس کے آگے پردہ ہوتا ہے, یہاں پر جالی ہوتی ہے جس سے آپ نظر دیکھ سکتی ہیں, لیکن وہ میں نے دیکھا ہے بہت مشکلات پیش آتی ہے اس کے اندر. تو بہتر ہے کہ آپ اپنا چہرہ کھلا رکھیں, کیونکہ حکم ہے اللہ کا کہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے, تو ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے. چہرہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے احرام کی حالت میں, اور اگر آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر آپ کو پردہ کرنا لازمی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر آپ آ گئے ہیں تو آپ کو تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. جب کوئی انسان احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتا ہے, تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. احرام کی جب آپ حالت میں آ جائے تو آپ کو کنٹینیوسلی اپنے منہ سے کوئی فضول بات نکالے بغیر تلبیہ پڑھنا ہے. اور جو شخص احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھتا ہے اس کے آس پاس کے جتنے بھی زمین, درخت, پہاڑ, جتنے بھی ذرات ہوتے ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہو جاتے ہیں, اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ کے بندے نے احرام کی حالت میں آپ کو پکارا تھا. مطلب اگر زمین پہ کوئی چونٹی بھی چل رہی ہے نا وہ بھی گواہ ہو جائے گی, درخت کا پتا پتا گواہ ہو جائے گا, پہاڑوں کے ذرات گواہ ہو جائیں گے, اور وہ جتنی دور تک ہوں گے, جتنی دور تک ایک انسان جا رہا ہے پڑھتا ہوا, اور جتنی دور تک وہ پہاڑ, ذرات, ہر چیز ہے وہ سب گواہ ہو جائیں گے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اس شخص نے آپ کو احرام کی حالت میں پکارا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ تلبیہ پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے. جب آپ جہاز میں نیت کر لیں اس کے بعد آپ کو کنٹینیوسلی تلبیہ پڑھنا ہے جب تک آپ حرم تک نہیں پہنچ جاتے, جب تک آپ اپنا طواف اسٹارٹ نہیں کر دیتے, تب تک اس سے پہلے تک آپ کو اپنا تلبیہ کنٹینیوسلی پڑھتے رہنا ہے. آپ کو اپنے غصے پہ کنٹرول رکھنا ہے, آپ کو اپنی زبان سے کوئی فضول الفاظ نہیں نکالنا. میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے کہ احرام کی حالت میں لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے, شیطان بہت حاوی ہوتا ہے, تو اسی لیے بہتر ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرو. تو جب آپ کی فلائٹ لینڈ ہو جائے اور آپ لوگ اپنے ہوٹل پہ پہنچ جائیں تو اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ احرام کی حالت میں آرام کر سکتے ہیں, سو سکتے ہیں احرام کی حالت میں, لیکن دھیان رہے کہ سوتے ٹائم آپ کے چہرے پر کپڑا نہ لگے, اپنے چہرے کے اوپر آپ کو بلینکٹ بھی نہیں ڈالنا. تو تھوڑی دیر آرام کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ عمرہ کر لیں, اور اگر آپ آرام نہیں کرنا چاہتے تو آپ عمرہ کرنے جا سکتے ہیں. لیکن عمرہ کرنے سے پہلے آپ کچھ صدقہ کر دو, ٹھیک ہے؟ صدقہ کرتے ہوئے جاؤ, 1 ریال 2 ریال 5 ریال, جو روڈ پر لوگ کھڑے ہوتے صفائی کرنے والے ان کو آپ صدقہ دے دو, زیادہ بہتر ہے, اچھی بات ہے صدقہ دینا. تو صدقہ دیتے ہوئے جاؤ تاکہ ان دوران, جو سفر کے دوران آپ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو, آپ کے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, تو بہتر ہے آپ صدقہ کرتے ہوئے جاؤ. کچھ ٹائمنگز ہیں جس کے اندر وہ جانے نہیں دیتے, اب تو بہت زیادہ پابندیاں ہو گئی ہے. اسٹارٹنگ میں ہی وہ آپ لوگوں سے آپ کا ویزا مانگیں گے, تو بہتر ہے آپ اپنے 5-6 کاپیاں ویزے کی اپنے ساتھ رکھو, اور جب آپ حرم کے اندر جاؤ اپنا ویزے کی کاپی اپنے ساتھ لے کے جاؤ, کیونکہ مین انٹرنس پہ ہی وہ آپ سے آپ کا ویزا مانگیں گے, اور ویزے کے بغیر وہ آپ کو اندر انٹر ہونے نہیں دیں گے عمرے والوں کو. تو ویزا آپ دکھائیں گے ان کو, پھر آپ کو وہ اندر انٹر ہونے دیں گے. اور اس کے بعد بھی کچھ ٹائمنگز ہیں جو کہ مطلب یہ ہے کہ آپ ظہر کی نماز کے فوراً بعد اگر چلے جاؤ تو آپ کو عمرہ کرنے مل جائے گا. عصر کی نماز کے بعد فوراً 10 منٹ تک کے لیے گیٹ کھلا ہوتا ہے نیچے والا, جو ایکسیلیٹر والی سائڈ ہے. 10 منٹ کے بعد وہ سب بند کر دیتے ہیں نیچے مطاف کی سائڈ پر. تو 10 منٹ کے اندر اندر آپ عصر کی نماز کے بعد چلے گئے تو آپ عمرہ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے؟ پھر مغرب کی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں, پھر وہ بند کر دیتے ہیں, پھر عشاء کی نماز کے بعد وہ کھول دیتے ہیں, تو عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہو. وضو کر کے حرم میں جائیں, پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور یہ پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب ورحمتک. اور یہ بھی پڑھیں کہ جتنی دیر میں مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں. وضو کر کے آپ کو طواف اسٹارٹ کرنا ہے, وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا. اگر مکرو ٹائم نہیں ہے تو بہتر ہے آپ پہلے 2 رکعت تحت المسجد پڑھ لیں, یہ مسجد کا حق ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ نظریں جھکا کر اندر انٹر ہو گئے تو ایکسیلیٹر سے آپ نیچے مطاف کی سائڈ پر جائیں گے, تو بہتر ہے کہ آپ کسی پیلر کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. پیلر ہوگا, پیلر نیچے دیکھو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا پیلر کہاں پر ہے. پیلر کے سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. آپ کو جہاں پہ زمزم کے کولر لگے ہیں اس سائڈ پہ کھڑا نہیں ہونا, کیونکہ وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو بھگا دیں گے. آپ کو بیچ میں نہیں کھڑا ہونا, آپ کو پولیس والے بھگا دیں گے, بہت بھگا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سے. تو اسی لیے آپ کو کسی نعرے پر جا کے کھڑا ہو جائیں آپ, اور پھر اپنی نظریں آہستہ سے اوپر کریں, بیت اللہ شریف کو دیکھیں اور دعا پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد ایسی بات ہے آپ جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے آپ کو دعا کیسے قبول ہوگی. تو درود شریف پڑھنے کے بعد آپ دعائیں مانگے اور سب سے پہلے آپ اپنی لیے ہدایت کی دعا مانگے, اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے, اپنی آخرت کو سنوارنے کی دعا مانگے, اپنی قبر کو سنوارنے کی دعا مانگے. سب سے پہلے آپ اپنی آخرت کے لیے دعا مانگے. آپ لوگوں کی مرضی ہے, آپ لوگ جو دعا مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں, لیکن یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ میں نے کیا دعا مانگی. تو میں نے ظاہر سی بات ہے اپنی آخرت کے لیے دعا مانگی, کیونکہ میرے لیے میری آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا سے زیادہ. میرے لیے میری آخرت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا یقین ہے, آپ نے دیکھا ہے مرنا تو سب نے ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, مرنا سب نے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ کو مرنا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کو مرنا ہے. تو پھر کیا ہے یہ دنیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو ہم کو نہیں پتہ آج ہماری سانس چل رہی ہے کل رک گئی, پھر اس کے بعد ہم نے دنیا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے, ہم مر گئے, ہم کیا ملے گا ہمیں دنیا میں؟ ہماری تو آخرت ہے سب سے امپورٹنٹ چیز. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ لوگ اپنی آخرت کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو دنیا میں ہدایت دے, جس کی وجہ سے آپ کو آپ کی آخرت سمجھ جائے. یہ دعا مانگیں. پھر اس کے بعد آپ کو جو دعائیں مانگنی ہیں اپنی لائف کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں. پھر درود شریف پڑھ کے آمین کہیں. پھر اس کے بعد آپ اپنا طواف سٹارٹ کریں. اچھا, یہاں میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ پلیز برائے مہربانی چوڑیاں پہن کر نہ آیا کریں مطاف میں. یہ ہماری پاکستانی اور انڈینز کے ہاتھ میں ہی میں دیکھتی ہوں یہ چوڑیاں ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹتی ہیں اور لوگوں کے پیروں میں لگتی ہیں, جس سے کتنے لوگوں کے پیر زخمی ہوتے ہیں اور آپ کو گناہ ملتا ہے. تو اس طرح کے کافی میں نے پیسز اٹھائے ہیں مطاف سے, تو برائے مہربانی چوڑیاں آپ اپنے گھر پہ پہنے تو زیادہ بہتر ہے. اب آپ عمرے کے طواف کے لیے مطاف میں جائیں گے اور پھر آپ نیت کریں گے بیت اللہ کے عمرے کے طواف کے 7 چکروں کی. دوران طواف مرد حضرات یہاں پر سیدھا کندھا کھولیں گے اور الٹے کندھے کی طرف اپنی چادر کو ڈال دیں گے. طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے, یعنی کندھے ہلاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے سینہ تان کے چلیں گے. نیت آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں اور عربی میں بھی کر سکتے ہیں. نیت کرنے کے بعد اب آپ کو تلبیہ نہیں پڑھنا. اب آپ حجر اسود کی طرف اپنا سینہ کریں گے, یعنی کہ آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہوگا. بالکل حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوں گے, لیکن آپ حجر اسود پر جا کر استلام نہیں کریں گے. استلام آپ کو دور سے ہی کرنا ہے. کسی کو تکلیف دے کر حجر اسود پر جانا بہت بڑا گناہ ہے, تو موقع نہیں ملتا. لوگ بہت زیادہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں, بہت لوگ زیادہ دھکم دھکی دے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو کہ گناہ ہے. دھکا نہیں دینا چاہیے, لیکن لوگ نہیں سمجھتے. کیا کریں, ہمیں ان لوگوں کو نہیں دیکھنا, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. تو اسی لیے حجر اسود پر نہ ہی جائیں تو بہتر ہے, دور سے استلام کریں, کیونکہ ہمارے نبی نے قریب جا کر بھی استلام کیا ہے اور دور سے بھی استلام کیا ہے, تو ہم دور سے استلام کریں. عورتیں اس طرح سے استلام کریں گی اور مرد حضرات دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کے استلام کریں گے. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاتھ چھوڑنے ہیں, پھر کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. ہاتھ چومنے ہیں ہمیں اپنے. پھر ہمارا ایک چکر سٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہم نے چکر پورا گول سٹارٹ کیا تو ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. آپ پہلا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, آپ کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. سب سے زیادہ افضل ہے درود شریف پڑھنا. درود شریف آپ پڑھیں, یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم. تو ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں, یا آپ کی جو بھی حاجات ہے دعائیں ہیں آپ وہ مانگ سکتے ہیں. جیسے ہی آپ رکن یمانی تک آئیں, رکن یمانی کیا ہے, آپ کو ایک گولڈن کلر کی ایک پٹی نظر آ جائے گی, آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہوگا, گولڈن کلر کی پٹی ہے, یہ رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے ہوئے جاتے تھے, وہ رکن یمانی ہے. وہاں سے آپ کو حجر اسود تک پڑھنا ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک بہت بہترین دعا ہے, وہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی. اللہ کا شکر ہے مجھے ہمارے بڑوں نے بتایا ہے, وہ میں دعا یہاں پر لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. یہ پڑھنے کے بعد ربنا آتینا پڑھنے کے بعد آپ کو یہ والی دعا پڑھنی ہے, اور آپ کے دل میں جو بھی ارادہ ہوگا, جو بھی آپ کی نیت ہوگی, وہ 110% قبول ہوگی اس دعا کو پڑھنے کے بعد. تو جیسے ہی آپ یہ دعا پڑھنا سٹارٹ کریں, آپ کے مطلب اپنی نیت میں رکھیں, اپنے دل میں رکھیں یہ دعا, یا اللہ میری قبول کرنا. تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک 70,000 فرشتے آپ کی ہر دعا پر آمین کہتے ہیں. اسی لیے آپ کو ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا ہے کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اور میری آخرت بھی سنوار دے. اور پھر حجر اسود تک آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ حجر اسود پر آئیں گے, پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد چومیں گے,
اور پھر آپ استلام کریں گے, استلام ہے آپ کا, پھر آپ دوبارہ سے ایک چکر لگائیں گے اور پھر حجر اسود پر آئیں گے. یہ آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہوا. اسی طرح 7 چکر پورے ہونے پر آپ پھر ایک مرتبہ استلام کریں گے اور اپنا طواف ختم کریں گے. بہتر ہے آپ اپنے ساتھ 7 دانوں والی ایک تسبیح رکھ لیں اور اسے ایک ایک کر کے نیچے گراتے رہیں. آسانی رہے گی. جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کی تسبیح کے 7 دانے بھی پورے ہو جائیں گے. دوران طواف آپ کو بار بار خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا, بار بار اپنا سینہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرنا. بہتر ہے اپنا دھیان دعاؤں میں لگائیں کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے, تو بہتر ہے آپ دعاؤں میں مگن رہیں. اب مردوں کا یہاں پہ استباح ختم ہو جائے گا, یعنی کہ سیدھا کندھا وہ ڈھانپ لیں گے. اور اب آپ کو 2 رکعت طواف کی واجب پڑھنی ہے مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کے پاس بہت رش ہوتا ہے, اسی لیے آپ کہیں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. طواف کے بعد کی 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں. اس کے بعد ملتزم پر جانا افضل ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر خوشبو لگی ہوتی ہے احرام کی حالت میں جانا صحیح نہیں ہے, تو آپ دور رہ کر دعا کریں. اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگوں کا وضو ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ طواف کے دوران آپ کا وضو لازمی ہونا چاہیے. اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ کا طواف نہیں ہوگا. تو اگر آپ کا طواف کے دوران دوسرے یا تیسرے یا چوتھے چکر کے اندر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ دوبارہ سے وضو کر طواف ہے وہ نئے سرے سے سٹارٹ کریں گے, دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے اگر آپ کا تیسرے یا چوتھے چکر کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کا 5ویں یا 6ٹھے چکر کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ وضو کرنے کے بعد آگے سے سٹارٹ کریں گے. تو وضو از ویری امپورٹنٹ. اب نماز پڑھنے کے بعد آپ کو زمزم کا پانی پینا ہے. اگر آپ روزے کی حالت میں تو نہیں پی سکتے, لیکن اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ کو پانی پیٹ بھر کے پینا ہے. طواف کے بعد پانی پینا ہے, ٹھیک ہے, زمزم کا پانی. اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے بھی دعا کرنا ہے, یا اللہ اس پانی کو میرے لیے شفا کا پانی بنا دے اور میرے جسم کے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو اس پانی کی برکت سے ختم فرما دے. ربی زدنی علما پڑھ کے بھی آپ پی سکتے ہیں. اب آپ کو صحیح کے لیے ایک استلام کرنا ہے. حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر حجر اسود کا استلام کریں. استلام پورا استلام ہوگا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بتایا تھا. یہ آپ کا صحیح کا ہوا ہے استلام. پھر آپ کو چلے جانا ہے پیچھے مڑ کر صحیح کی طرف. صحیح کی طرف آپ کو جانا ہے, وہاں پر صحیح کی نیت کرنی ہے صفا کی طرف. صفا سے آپ کا جو ہے وہ چکر سٹارٹ ہوگا, تو صفا پہ کھڑے ہو کر آپ کو نیت کرنی ہے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے, اور پھر وہاں پر آپ کو دعا کرنی ہے. وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ جو بھی دعائیں کریں گے آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی. پھر آپ کو یہ بھی دعا پڑھنی ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ پوری ایک دعا ہے جو کہ آپ کو دیکھیں گے آپ کو پوری راؤنڈ اوپر بنا ہوگا, اس کے اوپر پوری ایک دعا پڑھنی ہے. آپ کو اپنی صحیح سٹارٹ کرنی ہے. صحیح کا چکر بھی جو ہے وہ صفا سے مروہ تک آپ کا ایک چکر ہوگا, اور صفا سے مروہ کے بیچ میں گرین لائٹس آتی ہیں, ان گرین لائٹس پر آپ کو دعا پڑھنی ہے رب اغفر ورحم انک انت اعز الاکرم. اب مرد حضرات ان گرین لائٹس کے بیچ میں دوڑیں گے اور عورتیں اپنی نارمل چال چلیں گی. آپ کی صحیح کا پہلا چکر صفا سے سٹارٹ ہوگا اور مروہ پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر مروہ سے صفا تک آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. اس بیچ آپ کو دعائیں پڑھتے رہنا ہے, ذکر اذکار کر سکتے ہیں, آپ تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, جو بھی دعائیں آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ مروہ پر پہنچے آپ کو پھر سے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پوری وہ دعا ہے وہ پڑھنی ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ کو دعا کرنی ہے. دین مروہ سے آپ صفا تک ایک اور چکر لگائیں گے تو یہ آپ کا دوسرا چکر کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ کو 7 چکر کمپلیٹ کرنے ہیں, اور اسی طرح ہر چکر میں گرین لائٹس کے درمیان مرد حضرات بھاگیں گے اور عورتیں آہستہ چال چلیں گی. اور دعا جو پڑھنی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور جب آپ صفا پر چڑھیں گے آپ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور جب آپ مروہ سے اتریں گے تو آپ بولیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رہے ہر پوائنٹس پر آپ کو بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے. تو جب آپ کے 7 چکر کمپلیٹ ہو جائے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ نماز واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ صرف نفل نماز ہے. اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, نہیں چاہیں تو نہ پڑھیں. بیت اللہ کی طرف منہ کر کے 2 رکعت شکرانہ کی ادا کر لیں کہ شکر ہے آپ کا عمرہ بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا, لیکن ابھی بھی آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو اپنا سر کے بال منڈوانے پڑیں گے, یعنی کہ آپ کو گنجا ہونا پڑے گا. اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو ایک پور بال, اتنا بال, مطلب آپ بال لیں گے, آپ اپنے بال کا آخری حصہ لپیٹیں گے اپنی انگلی پہ اور پھر اس کو کٹ کریں گے, جو آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے. اتنے بال آپ کو اپنے کاٹنے ہیں. اب آپ الحمدللہ اپنے عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں. عمرے سے آپ فارغ ہونے کے بعد آپ صدقہ دیں گے, ٹھیک ہے, آپ دوبارہ سے صدقہ دیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے عمرے کے دوران اگر آپ نے پڑھائی میں کچھ غلطی کر دی ہو یا آپ نے کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا ہو
कोई भी कुछ भी इंसान को नहीं पता होता क्या गलतियां हो जाती है, तो इसीलिए बेहतर है आप सदका दें, हर मौके पर सदका दें। सदका देने से अल्लाह ताला आपके पैसों को और बढ़ा देते हैं। लगता तो ज़ाहिरन है कि घट रहा है, जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला आपके पैसों को और बढ़ा देते हैं, तो सदका दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्रा कंप्लीट हो चुका है। अब आप बाहर निकले, अपने लिए फ्रूट्स खरीदें, मक्का की नेमतों को एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। और ये भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे दोबारा अपने घर पर बुलाए। आमीन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय बाय।